نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد وآل محمد صلوات۔ چار مصرے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو۔ ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو۔ خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کے ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ بر محمد وال مرد آباد، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے دعوت خطاب پیش کروں گا قبلہ علامہ افتخار الحسن میلسی کو کہ وہاں آئیں اور ذکر محمد وآل محمد سے مستفید فرمائیں۔ ان کی آمد سے قبل باواز بلند صلوات۔ التمس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا وآبائی فی حاضہ الساعت وفی کل ساعہ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ نعرہ تکبیر۔ آواز کھولے بھائی، اس کے کافی صاحبان تشریف فرما ہیں۔ خالق اکبر کا نام بہت ہی بلند ہے۔ جو شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی کو بلند آواز کے ساتھ دے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ کوشش کریں بلند آواز کے ساتھ جواب دیں۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، پھر بھی نعرہ حیدری، یا علی۔ صلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں۔ اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی سارے صاحبان کوشش کریں ایک مرتبہ مل کے بلند آواز کے ساتھ صلوات تلاوت فرمائیں۔ صلی علی ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وَهُوَ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ صلوات۔ الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی الہادی المہدی سید البہی وکوکب الدری صاحب الفضل والعطا والجود والسخاء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین واللعنۃ اللہ علی اعدائهم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وعظمتہم وحرمتہم وغیبتہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ جو بندہ آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے کوشش کرے اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے۔
سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ خالق لم یزل آل محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر پاک کے طفیل بانیان مجلس کا پرخلوص صف ازا مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ سید قاسم کاظمی صاحب اور ان کے جتنے بھی احباب ہیں، کریم اللہ ان کے رزق جان مال عزت بخت میں مالک مزید اضافہ فرما۔ کریم اللہ ذکر آل محمد کا صدقہ حاضرین محفل کے رزق میں مزید اضافہ فرما۔ تمام کے نیک دلی حاجات کو مالک شرف قبولیت عطا فرما۔ کریم اللہ ذکر محمد و آل محمد کا صدقہ، ان دنوں کا صدقہ، ان راتوں کا صدقہ سید شبیر شاہ نقوی اور سید طاہر الحسن نقوی کو مالک ماتمی عطا فرما۔ کریم اللہ ذکر آل محمد کا صدقہ جن جن احباب نے ہمارے ذمے جو جو دعائیں لگائی ہیں علیم بذاتی صدور ہے، تمام کی نیک دلی حاجات کو مالک شرف قبولیت عطا فرما۔ کریم اللہ ہمارے وارث برحق امام زمن کا ظہور جلد فرما، امام کی زیارت کے قابل بنا، اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، تنگ دست مومنین کے وسعت رزق کے لیے، بے اولاد مومنین کے اولاد صالح کے لیے، بالخصوص تمام شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی و درجات کے لیے، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے جلد سے جلد ظہور آوری کے لیے سارے کوشش کریں، ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اجازت بعد شروع کی جائے۔ کثیر تعداد میں حسین علیہ السلام کے عزت دار عزادار تشریف فرما ہیں۔ میں جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ محو گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور مرکز قبلہ و کعبہ فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ بزرگ دعا فرمائیں گے۔ عارف مخفی صاحب تشریف فرما ہے، چودھری ساجد صاحب بزرگ تشریف فرمائے، مرشد بابا الطاف شاہ جی ہے نا، اجازت چند لمحات کی نوکری ہے لیکن توجہ رہے گی تو لطف آئے گا۔ رجب کا یہ مہینہ ہے اور اسی رجب سے ہی میں آغاز کرنے لگا ہوں۔ رجب کا مہینہ بابا جی ایک نہر کا نام بھی ہے اور ایک مہینے کا نام بھی ہے۔ جنت میں کل 10 نہریں ہیں جس میں ایک نہر کا نام رجب ہے۔ توجہ پوری ضمانت کے ساتھ فکرہ پڑھنے لگا ہوں۔ صادق مولا سے پوچھا گیا، مولا رجب کی نہر سے جو، اب اس کی تعریف کیا ہے جو رجب کی نہر ہے طاہر شاہ، اس کی تعریف کیا ہے؟ جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تیرے صادق مولا سے پوچھا گیا، مولا رجب کی نہر سے سیراب کون ہوگا؟ تیرے صادق بادشاہ نے فرمایا، جس کے دل میں میرے دادا علی کی ولایت ہوگی۔ ہاں حسین کی آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ تھوڑا سا بیدار ہو جائیں گے تو لطف آ جائے گا۔ آپ جی ہیں ایسے نے مل کے بولو حیدری یا علی مشکل کشا علی، ہے نا توجہ سر بابا جی پوری؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی مشکل کشا ہے توجہ سرکار۔ پوری ضمانت کے ساتھ ایک ایک فکرہ پڑھنا ہے۔ اور رجب کی پہلی کو ظہور پر نور ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا۔ صلوات پڑھیں بابا جی۔ بادشاہ کا ایک صحابی ہے جابر جوفی، نام ذہن میں رہے گا، منزل قریب ہو جائے گی۔ کیا نام ہے بابا جی؟ جابر جوفی۔ اسی طرح باقر بادشاہ کی خدمت میں آیا، آ کے کہتے ہیں ہمیں علی بادشاہ کے فضائل مالک تعلیم فرمائیں۔ توجہ، مالک علی بادشاہ کی فضیلت بیان فرمائیں، تعلیم فرمائیں۔ اب جابر جوفی روایت کرتا ہے کہ حدثنی محمد الباقر 50,000، مجھے میرے مولا محمد باقر نے 50,000 احادیث تعلیم فرمائیں۔ ایک لمحہ میں نے آپ کا لینا ہے، پھر پرواز کرنے لگے ہیں۔ بابا جی 50,000 حدیثیں تعلیم فرمائی اور ساتھ میں شرط لگا دی، اگر اس میں سے ایک بھی حدیث کسی سے بیان کی تجھ پہ ہماری بھی لعنت ہوگی، اللہ کی بھی لعنت ہوگی۔ جاگتے رہنا، خدا کے لئے خبر نہیں ہے کون کہاں تک پرواز کرے۔ اگر ایک بھی بیان کی ہماری بھی لعنت، اللہ کی بھی لعنت۔ اب جابر جوفی کہتے ہیں فضائل کا سمندر ہے میرے سینے میں، جاگنا خدا کے لیے، فضائل کا ٹھاٹھے مارتا سمندر میرے سینے میں ہے، میرا دل کرتا ہے میں علی بادشاہ کے فضائل دنیا کو بتاؤں، لیکن مولا کی شرط جو ہے کہ اگر کسی کو ایک بھی حدیث سنا دی ہماری بھی لعنت ہوگی، اللہ کی بھی لعنت ہوگی۔ اب جابر جوفی کہتا ہے میں مولا امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، ہاتھ باندھ کے کہتا مولا آپ کے جو فضائل میرے سینے میں ہیں مجھے چین سے سونے نہیں دیتے، مجھے سکون نہیں ہے، آگ لگی ہوئے سینے میں، مولا اگر کچھ ہے
تو مجھے بتائیں میں کسی سے آپ کے فضائل بیان کروں؟ اب امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں شہر سے باہر جنگل میں چلا جا اور جنگل میں جا کے فقط اتنا کہے حدثنی محمد الباقر قضا و قضا، میرے مولا محمد باقر نے مجھے یہ اور یہ کہا ہے۔ اب جابر جوفی روایت کرتا ہے میں شہر سے باہر بابا جی جنگل میں گیا، جنگل میں جا کے جنگل کو مخاطب ہو کے کہا حدثنی محمد الباقر قضا و قضا، بس اتنا کہنا تھا کہ جنگل میں آگ لگ گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، منزل آگے ہے، منزل آگے جہاں پہ میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ بابا جی جنگل میں آگ لگی، سہمتا ہوا واپس دوڑا، مولا کے قدموں میں آ کے کہتے ہیں مولا میں نے جنگل میں کہا ہے کہ حدثنی محمد الباقر قضا و قضا، میرے مولا محمد باقر نے مجھے یہ اور یہ کہا، بس میرا یہ اتنا کہنا تھا کہ جنگل میں آگ لگ گئی۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جا سمندروں اور دریاؤں کی طرف چلا جا اور دریاؤں سمندروں میں جا کے کہے حدثنی محمد الباقر قضا و قضا، میرے مولا محمد باقر نے مجھے یہ اور یہ کہا۔ اب جابر جوفی بابا جی روایت عارف بھائی کرتا ہے کہ میں دریا میں چلا گیا، سمندر میں منہ ڈال کے میں نے کہا حدثنی محمد الباقر قضا و قضا، میرے مولا محمد باقر نے مجھے یہ اور یہ کہا، بس سمندر میں یہ کہنا تھا کہ وہاں پر سیلاب آ گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بابا جی سمندر میں سیلاب کا سما ہو گیا۔ اب پھر سہمتا ہوا دوڑتا ہوا مولا کی خدمت میں، مولا آپ کے سمندر آپ کے فضائل نہ جنگل برداشت کر سکتے ہیں نہ سمندر برداشت کر سکتے ہیں۔ مولا کے قدموں میں آ کے کہتے ہیں مولا میں کیا کروں، مجھے سکون نہیں ہے، مجھے چین نہیں ہے۔ مولا محمد باقر نے کہا زمین میں گڑا کھود اور گڑا کھود کے کہے حدثنی محمد الباقر قضا و قضا، میرے مولا محمد باقر نے مجھے یہ اور یہ کہا۔ اب جابر جوفی بابا جی روایت کرتا ہے میں نے زمین میں گڑا کھودا، گڑا کھود کے منہ ڈال کے کہا کہ میرے مولا محمد باقر علیہ السلام نے مجھے یہ اور یہ کہا ہے، وہاں پر یہ کہنا تھا کہ زمین میں زلزلہ آ گیا۔ میں مولا کے قدموں میں آ کے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، جابر جوفی روایت کرتا ہے مولا آپ کے فضائل کی حد نہ سمندر برداشت کر سکتے ہیں، نہ آسمان برداشت کر سکتے ہیں، نہ زمین برداشت کر سکتی ہے، نہ جنگل برداشت کر سکتے ہیں۔ اب جابر جوفی نے جو روایت کی ہے بابا جی ہزاروں کا اجتماع ہو اٹھ کے بھی بولے تو جملے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ جابر جوفی روایت کرتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھے کلائی سے پکڑا، اپنے سامنے بٹھا کے کہتے ہیں جابر جوفی میرے سامنے بیٹھ اور ہمارے فضائل مجھ باقر کو سنا، کیونکہ ہمارے فضائل ہمارے سوا اور کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، ماں حسین کن ہاتھوں کو خیرات عطا فرمائے، جو سمجھ کے بولے ہو ہاتھ اونچے حیدری۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہمارے فضائل کی حد ہمارے سوا، بسم اللہ جی بسم اللہ، ہمارے سوا اور کوئی برداشت کر سکتا ہی نہیں۔ میں عارف بھائی اس وقت کی بات کرنے لگا ہوں، رجب کا مہینہ ہے، دعا فرمائیں سرکار مالک سلامت رکھیں۔ اس وقت کی بات بزرگوں، جب بابا جی الطاف شاہ جی وقت کا تصور ہی نہ تھا، طاہر بھائی وقت کا بابا جی تصور ہی نہیں، اللہ نے زمین کو خلق کیا، اللہ کے حکم سے جبرائیل نے خلق کیا زمین کو۔ بابا جی خلق کیا گیا تو زمین کو قرار نہیں، زمین کانپ رہی ہے، زمین تھر تھرا رہی ہے، جس انگلش میں وائبریشن آج موبائل میں لگی ہوتی ہے، وائبریشن یعنی زمین کانپ رہی ہے۔ توجہ، پروردگار کے آگے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں پروردگار زمین بند تو گئی، جبرائیل کہہ رہا ہے پروردگار زمین بند تو گئی لیکن زمین میں قرار نہیں۔ بابا جی زمین کانپ رہی ہے، تھر تھرا رہی ہے، آواز قدرت جبرائیل اس کا انتظام بھی میری توحید کے پاس ہے۔ ہاتھ باندھ کے جبرائیل نے پوچھا پروردگار کون سا انتظام کر کے رکھا ہے؟ آواز قدرت جو بزرگ ہے دعا فرمائیں گے جوان ساتھ دیں گے۔ آواز قدرت جبرائیل زمین پر چلا تھا اور کانپتی ہوئی زمین کے درمیان میں وسط میں جا کے اپنی ملکوتی انگلی سے لکھ یا علی۔ جو علی والے ہو آپ کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے، جو علی کے مقروض ہو ہاتھ بلند ہونا چاہیے بھائی جان، مالک سلامت رکھے۔ یا علی مشکل کشا نے زمین کے درمیان میں وسط میں سینٹر میں جا کے لکھ دے یا علی۔ جاگنا جاگنا، آگے منزل آگے بھائی جان، زمین کے درمیان میں
وسط میں جا کے جبار شاہ جی لکھ یا علی. جبرائیل کہتے ہیں میں زمین پر نازل ہوا, اپنی ملکوتی انگلی سے کانپتی زمین کے درمیان میں وسط میں لکھا یا علی. بس علی کا لکھنا تھا کہ زمین کا کانپنا ختم ہو گیا, تھر تھراٹ ختم ہو گئی, کانپنا ختم ہو گیا. لیکن جبرائیل کا رنگ اتر گیا. آواز قدرت ہے, جبرائیل تیرا رنگ کیوں اتر گیا ہے؟ جبرائیل پروردگار سے مخاطب ہو کے کہتا ہے پروردگار رنگ نہ اترے تو اور کیا ہو, آپ نے میرے سردار, میرے مرشد, میرے استاد علی بادشاہ کا نام زمین پر لکھوا دیا ہے. آدم کے نالائق بچے اکڑ اکڑ کر زمین پر چلیں گے, تو قیامت سے پہلے پروردگار قیامت برپا کر دے گا. اگر کسی نالائق کا پاؤں میرے مرشد استاد علی کے نام پہ آ گیا, آواز قدرت ہے جبرائیل اس کا انتظام بھی میری توحید کے پاس ہے. ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں پروردگار چودھری صاحب, پروردگار کون سا انتظام کر کے رکھا ہے؟ آواز قدرت ہے جبرائیل جہاں پہ تو نے علی لکھا ہے وہاں پہ جا کے کعبہ رکھ دے. ہائے 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 ہائے, ہاتھ اونچے, حیدر حیدر حیدر. آپ جیے, مالک صدر سلامت رکھے. ہاتھ اونچے جورال کے بولو حیدری. مالک سلامت رکھے. بسم اللہ. وہاں پہ مرشد بابا جی, وہاں پہ سرکار عارف بھائی چودھری صاحب, وہاں پہ بابا جی. اللہ بسم اللہ مرشد. یا علی مشکل, یا علی مشکل. وہاں پہ کعبہ رکھ. اس وقت کے بعد جب وقت کا تصور ہی نہ تھا, یہ بابا جی علی کی اپنی مرضی کی بات ہے. علی کی یہ اپنی مرضی کی بات ہے کہ آنے کے لیے رجب کا مہینہ پسند کیا ہے. ہائے ہائے ہائے, جاگتے رہنا خدا کے لیے, ورنہ علی مہینوں سے پہلے ہے نا. توجہ سر, یہ جو 13 رجب ہے بابا جی, 13 رجب بابا جی, یہ 13 رجب یہ ایک منزل ہے, یہ ایک تاریخ ہے چاند کی. کس کی؟ چاند کی. 14 آج 15 رجب, یہ بھی ایک منزل ہے چاند کی. اگلا مہینہ کون سا ہے؟ شعبان. جاگنا, شعبان بھی منزل ہے چاند کی, یعنی یکم شعبان بھی منزل چاند کی, 3 شعبان منزل چاند کی, 4 شعبان یہ بھی منزل ہے چاند کی, 7 شعبان یہ بھی منزل ہے چاند کی, 11 ربیع الاول یہ بھی منزل ہے, 12 ربیع الاول یہ بھی منزل ہے, 17 ربیع الاول یہ بھی منزل ہے چاند کی. لیکن یہ 14 وہ ہے جو چاند سے پہلے ہے. فکرے بھی پڑھوں گا, چہرے بھی دیکھوں گا, مجھے خبر نہیں ہے کون کہاں تک پرواز کرے. یہ 14 وہ ہے بابا جی جو چاند سے پہلے ہے. یہ 14 وہ ہے جو سورج سے پہلے ہے, جو زمین سے پہلے ہے, جو آسمان سے پہلے ہے. ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے. حضرت سلمان نے محمدی نبیوں کے سلطان کی بارگاہ میں آ کے حضرت سلمان نے ہاتھوں کو باندھا, باندھ کے پوچھا یا رسول اللہ میرے مالک آپ کب تشریف لائے؟ فرمایا سلمان تو نے انصاف ہی نہیں کیا. مولا ہوا کیا ہے؟ فرمایا سلمان کب کا لفظ بنا ہے 2 حرفوں سے مل کے, کاف اور بے. حرف نہ تھے, ہم تھے. گجرات کی سرزمین پہ بندے نہ بولیں گے تو آنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. ماں حسین کی آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے. حرف نہ تھے, سارے بولیں گے حرف نہ تھے, ہم تھے. سلمان کہنے لگا اچھا مالک جب آپ آئے تو مالک تو تب کیا تھا؟ جب آپ آئے بھائی جان بابا جی, جب آپ آئے تو مالک تب کیا تھا؟ فرمایا سلمان جب ہم آئے تب بھی نہیں تھا, تب جب بھی نہیں تھا, تب کب بھی نہیں تھا. سلمان نے اپنے سوالوں کو بدلا, سوالوں کو بدل کے کہتے ہیں مالک یہ آسمان کا سلمان نہیں تھے, یہ زمینے کا نہیں تھی, یہ عرش کا نہیں تھا, یہ فرش کا نہیں تھا, یہ لوح کا نہیں تھے, یہ قلم کا نہیں تھے, یہ رشتے کا نہیں تھے, یہ فرشتے کا نہیں تھے, یہ دریا کا نہیں تھے, یہ سمندر کا نہیں تھے, حیوانات کا نہیں تھے, نباتات کا نہیں تھے. سلمان جیسے صحابی کا رنگ زرد ہوا, بابا جی کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نبیوں کے سلطان سے پوچھنے لگا یا رسول اللہ جب کچھ نہیں تھا پھر آپ رہتے کہاں پر تھے؟ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہلے پہنچ گیا ہے, لیکن جو نہیں پہنچو سے افتخار حسینی تنہا نہیں چھوڑنے لگا. مالک جب کچھ نہیں تھا گجرات کی سرزمین پہ طاہر شاہ جی بندہ وہ جو جبار شاہ جی وہ بولے گا جو میری طرف دیکھے گا, کیونکہ اگلے فکرے کا تعلق بزرگوں پڑھنے اور سننے کے ساتھ نہیں بلکہ دیکھنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. سلمان پوچھ رہے مالک جب کچھ نہیں تھا پھر آپ رہتے کہاں پر تھے؟ فرمایا سلمان جہاں پہ خود خدا رہتا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہاتھوں چاچا حیدری, اللہ اکبر. جہاں پہ اولو سلمان نے پوچھا اچھا میرے سردار آپ کب تشریف لائے؟ بابا جی دعا فرمائیں. سرکار بھائی جان ماتمی تشریف فرمائیں, بزرگ تشریف فرمائیں.
مالک آپ کب تشریف لائے؟ پھر فرمایا سلمان اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کے نور کو اپنے نور سے جدا کیا۔ اللہ اکبر، لفظی ہوتے ہیں نا بھجن پڑھنے کے لیے، اپنے نور سے مشتق جدا کیا۔ جب اللہ نے سرکار محمد مصطفیٰ کے نور اطہر کو، میں آپ کو سرکار سے علی پہ لے کے آنا چاہتا ہوں، جاگنا خدا کے لیے، نور کو خلق کیا بابا جی، نور محمد مصطفیٰ نے بھجن بابا جی پروردگار کائنات کو ایک طویل ترین سجدہ کیا۔ وہ بابا جی سجدہ اتنا طویل تھا کہ جبین محمد مصطفیٰ پر، جسم اطہر محمد مصطفیٰ پر کم از کم 1,24,000 پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ اللہ نے کہا یہ کسی عام بندے کا پسینہ نہیں ہے، یہ ہے رحمت کول کا پسینہ، یہ ہے میرے حبیب کا پسینہ، یہ ہے میرے محبوب کا پسینہ، یہ ہے طٰہٰ کا پسینہ، یہ ہے یاسین کا پسینہ، یہ ہے مزمل کا پسینہ، یہ ہے مدثر کا پسینہ، یہ ہے وارث قرآن کا پسینہ، یہ ہے ناطق قرآن کا پسینہ۔ گجرات اور اللہ نے محمد مصطفیٰ کے پسینے کے ایک بھی قطرے کو ضائع نہ کیا۔ سوال کرو بھائی کیا کیا؟ کسی قطرے سے آدم کو بنایا۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو سمجھ کے بول رہا ہے۔ میں آپ کو ایک منزل پہ لے کے جانا چاہتا ہوں، بزرگوں کی دعا لینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کے بابا جی ایک بھی پسینے کی قطرے کو ضائع نہ کیا۔ کسی قطرے سے حضرت آدم کو بنایا، میری طرف دیکھنا، کسی قطرے سے نوح کو بنایا، کسی قطرے سے ابراہیم کو بنایا، کسی قطرے سے اسماعیل کو بنایا، کسی قطرے سے موسیٰ کو بنایا، کسی قطرے سے عیسیٰ کو بنایا، کسی قطرے سے یعقوب کو بنایا، کسی قطرے سے یوسف کو بنایا، کسی قطرے سے عیسیٰ کو بنایا، کسی قطرے سے موسیٰ کو بنایا، کسی قطرے سے عیسیٰ کو بنایا۔ کتنے نام گجرات کی سرزمین پہ آپ کا نوکر لیتا رہے گا اور کتنے نام آپ سنتے رہیں گے۔ میں نتیجے کا جملہ آپ کے دلوں پہ نقش کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کے پسینے کے بابا جی ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی حجت کو خلق کیا ہے۔ آج کا مولوی ہمیں یہ کہتا پھرتا ہے کہ جس نے حسن یوسف کو دیکھنا ہو وہ سرکار مصطفیٰ کو دیکھے، جس نے محمد کا حسن دیکھنا ہو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھے۔ یہ مولوی کی عقل کی مت ماری گئی ہے، یہ کمیوں کی چیزیں سرداروں میں ڈھونڈتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہے وہ بندہ جو سمجھ کے بولا ہے۔ یہ بابا جی کمیوں کی چیزیں دعا آخر میں لوں گا، یہ کمیوں کی چیزیں سرداروں میں ڈھونڈتا ہے، سرداروں کی چیزیں کمیوں میں ڈھونڈتا ہے۔ ارے محمد کے حسن کا اور یوسف کے حسن کا تو تقابل ہی نہیں بنتا، کیونکہ ارے بھائی محمد سردار ہے، یوسف ریت چودھری ساجد صاحب محمد مصطفیٰ کی، یوسف ریت محمد کی، یوسف ریت ہے محمد کی، اور درجات بلند ہو۔ علامہ ناصر عباس شہید کے وہ یہاں پہ جملہ پڑھا کرتے تھے کہ جمعرات کی روٹیاں مانگنے والے کو پتہ ہی کیا ہے کہ آمنہ کے لال کی شان کیا ہے۔ میں ایک دلیل دینے لگا ہوں، ارے جس پہ زلیخا عاشق ہو اسے یوسف کہتے ہیں، جس پہ خود اللہ عاشق ہو جائے۔ اللہ اکبر، ہاتھ ہے تو بلند ہو بھائی جان، ہاتھ اونچے حیدری، بسم اللہ بھائی جان، بسم اللہ ہے تو وجہ سر جی، صلی اللہ محمد وآل محمد واجب اللہ عاشق ہو جائے۔ آدم کی حقیقت کیا ہے بابا جی؟ یہ بہت بڑا آج کے دور کا ایک مسئلہ حل کرنے لگا ہوں۔ یہ پچھلے دنوں میں محرم سے پہلے بابا جی یہ پنجاب اسمبلی میں ایک بل پاس ہونے لگا کہ سارے رضی اللہ پریشان ہو گئے ہیں بھائی جان۔ کیسے؟ سرکار مجھے دیکھیں، سارے بزرگوں سارے رضی اللہ بل پاس ہوا نہیں، بات کھلنے لگی اور قرآن سے دلیل ہے۔ حضرت آدم کی حقیقت کیا ہے؟ آدم کی بزرگوں حقیقت کیا ہے؟ ہمارے نبی کے تاریخ، ہمارے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ ہے آدم۔ جاگنا یار خدا کے لئے، فکر ضائع نہ ہو جائے، تھوڑی سی بھائی جان میری مدد کرنا، آواز کھولنا۔ آدم کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے نبی کے پسینے کا ایک، سارے بولیں گے ایک قطرہ۔ نوح کی حقیقت کیا ہے؟
محمد مصطفیٰ کے پسینے کا ایک قطرہ، اسماعیل کی حقیقت ہے تو بابا جی محمد کا پسینہ، ابراہیم کی حقیقت ہے تو محمد کا پسینہ، اسماعیل کی حقیقت ہے تو محمد کا پسینہ، یعقوب کی حقیقت ہے تو محمد کا پسینہ، یوسف کی حقیقت ہے تو محمد کا پسینہ، عیسیٰ کی حقیقت ہے تو محمد کا پسینہ، یحییٰ کی حقیقت ہے تو محمد کا پسینہ، ادریس کی حقیقت ہے تو محمد مصطفیٰ کے پسینے کا ایک قطرہ۔ رکھو علماء کے سر پہ قرآن، جہاں جہاں تک افتخار حسینی کی آواز جا رہی ہے، اہل سنت تک آواز جا رہی ہے، وہ اپنے علماء سے پوچھے، اہل حدیث تک آواز جا رہی ہے، وہ اپنے علماء سے پوچھے، دیوبندیوں تک آواز جا رہی ہے، جاؤ اپنے مرضی کے عالم سے جا کے پوچھو اور بتاؤ آدم جو محمد کے پسینے سے خلق ہوا ہے تو آدم کے ساتھ کیا لکھا جاتا ہے؟ نوح جو محمد کا پسینہ ہے، نوح کے ساتھ کیا لکھا جاتا ہے؟ ابراہیم جو محمد کا پسینہ ہے، ابراہیم کے ساتھ کیا لکھا جاتا ہے؟ 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، ان کے خالق اکبر کی قسم، بزرگوں میں جھوٹ بولوں یہیں پہ گونگا ہو کے مر جاؤ، مرتے کلمہ بھی نصیب نہ ہو، 14 کی شفاعت سے محروم ہو کے مر جاؤ۔ آدم محمد کا پسینہ، ساروں نے لکھا حضرت آدم علیہ السلام یہ محمد کا پسینہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام یہ محمد کا پسینہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ محمد کا پسینہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ محمد کا پسینہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام یہ محمد کا پسینہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام یہ محمد کا پسینہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ محمد کا پسینہ ہے۔ تو پھر بندے کا بچہ بن 14 کو نہ بھوکا کر، ارے جو محمد کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام، جو محمد کا خون ہو وہ رضی اللہ کیسے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیدر ہے آپ جیے۔ یا علی مشکل کچھ، یا علی مشکل کچھ، بابا جی علی محمد کا خون ہے، ہائے ہائے، علی آدم پسینہ، اپنی طرف سے نہیں خون کہا میں نے۔ 13 رجب کو علی کی آمد بابا جی، 16 رجب کو بلا تشبیہ، ہائے ہائے، 16 رجب کو عارف بھائی ایسے اٹھایا، کعبے سے باہر آئے، آواز قدرت چہرہ میرا، ہائے ہائے ہائے، جاگنا جاگنا خدا کے لیے، چہرہ یا چہرہ میرا، آنکھیں میری، زبان میری، کان میرے، دل میرا، ہاتھ میرے۔ باو جی ہمارے حصے میں علی آیا ہی کہاں ہے؟ ہمارے حصے میں عشق علی آیا ہے، ورنہ جتنا بھی علی ہے اللہ اور رسول نے خود میں تقسیم کیا ہے، خود میں سرکار، ارے بھائی یا علی مشکل کشا ہے نا، تو جی سر خود میں تقسیم کر لیا بابا جی، ضمانت خود میں تقسیم کیا ہے۔ اب نبیوں کا سلطان بولا، میں نے کہا ہے کہ اپنی طرف سے میں نے علی کو خون رسول نہیں کہا، اب نبیوں کا سلطان وہ بولا، وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے، اللہ اکبر، وہ بولا کیا کہا؟ یا علی لحم و کلحمی، جاگنا جاگنا خدا کے لیے، یا علی لحم و کلحمی، دم و قدمی، جسم کو جسم، روح کا روحی، یا علی تیرا خون میرا ہے، فکرے بھی پڑھوں گا چہرے بھی پڑھوں گا۔ اگر کوئی کمزور میدے والا ہے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالے، میں علی بادشاہ کی ولایت کی بات کرنے لگا، مجھے نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے، لیکن جو بندہ 14 کو بے سوچ مانتا ہے، رزق نجف سے سانسیں کربلا سے لیتا ہے، وہ بندہ سر اٹھائے۔ نبیوں کا سلطان بولا اور فرمایا، یا علی لحم و کلحمی، دم و قدمی، جسم کا جسم، روح کا روحی، یا علی تیرا خون میرا ہے، تیرا جسم میرا ہے، تیرا گوشت میرا ہے، تیری روح میری ہے، گجرات کی سرزمین ہے، حلالی والی میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ میں بزرگوں سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، جو بندہ جسم سے روح جدا کرے، ہو کے چلے گئے ہو، جو بندہ جسم سے بابا جی روح کو جدا کرے وہ بندہ کون ہوتا ہے؟ جو جسم سے خون کو جدا کرے وہ بندہ کون ہوتا ہے؟ جو جسم سے گوشت کو جدا کرے وہ کون ہوتا ہے؟ منبر حسین کے تقدس کی قسم، جو بندہ جسم سے روح کو جدا کرے وہ بندہ قاتل ہوتا ہے، جو جسم سے روح جدا کرے وہ بندہ قاتل ہوتا ہے، جو جسم سے خون کو جدا کرے وہ بندہ قاتل ہوتا ہے۔ اب علی ہے جسم محمد، علی ہے روح محمد، علی ہے گوشت محمد، علی ہے روح محمد۔ اب نماز میں بھی علی کو سوچ سمجھ کے جدا کرنا، کہیں نماز میں محمد کے قاتل نہ بن جاؤ۔
اللہ اکبر. زندہ باد ہے وہ بندہ جو سمجھ گیا ہے. ہاتھ ہے تو خیرات کی خاطر بلندو, ہاتھ اونچے حیدری. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ جی سرکار جانے لگے ہیں. علی ہے جس میں محمد. اللہ نے کیا کہا؟ چہرہ میرا. تو کیا مطلب ہے بابا جی؟ یہ یعنی وجہ اللہ. وجہ اللہ کون؟ سارے بولیں. وجہ اللہ کون؟ علی. ید اللہ کون؟ سارے بولیں گے عبادت ہو جائے گی. وجہ اللہ کون؟ عین اللہ کون؟ اذن اللہ کون؟ جنب اللہ کون؟ ید اللہ کون؟ قلب اللہ کون؟ لسان اللہ کون؟ علی دم اللہ کون؟ علی سمجھ نہیں آتی. یہ بیٹا عمران کا ہے, سورت رحمان کی ہے. اللہ اکبر. تھوڑے بندے پہنچے ہیں, پچھلے سردار بھی ہاتھ اٹھاتے رہے, پتہ چلے کہ کاروان ولام میں آپ بھی ہمارے ساتھ شریک بیٹھے ہیں. مجھے نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے. بابا جی یہ بیٹا عمران کا ہے, یہ سورت رحمان کی ہے. حالانکہ جبلت, حیت اور طبیعت کا قانون ہے کہ بچے کی شکل یا کلیم بھائی ماں پہ جاتی ہے یا باپ پہ جاتی ہے یا دادا پہ جاتی ہے یا نانا پہ جاتی ہے. یہ بیٹا علی ابو طالب کا ہے, یہ سورت رحمان کی ہے. آخر یہ وجہ کون سی ہے؟ یہ مسئلہ ہمیں اور کسی نے نہیں بلکہ سائنس نے سمجھایا ہے کہ ڈاکٹر اس ماں کو بابا جی مشورہ دیتے ہیں کہ جس کی گود ہری ہونے والی ہو, اور بی بی تو صاحب اولاد ہونے والی ہے, اگر تو تیرا شوہر خوبصورت ہے تو صبح اٹھنے کے فوراً بعد کسی بھی چیز کو دیکھنے سے پہلے اپنے شوہر کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا کر. اثرات آنے والے تیرے بچے پہ ہوں گے. یعنی جیسے تیرے شوہر کا رنگ ہے ویسے آنے والے بچے کا رنگ ہوگا. جیسے اس کی آنکھیں ہیں ویسے تیرے بچے کی آنکھیں ہوں گی. جیسے اس کے ہاتھ ہیں ویسے تیرے بچے کے ہاتھ ہوں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ تیرا شوہر خوبصورت نہیں ہے, بازار سے خوبصورت بچے کی تصویر لے, اپنے بیڈ روم میں سجا دے. صبح اٹھنے کے فوراً بعد کسی بھی چیز کو دیکھنے سے پہلے اس بچے کی تصویر کو غور سے دیکھا کر. اثرات آنے والے تیرے بچے پہ ہوں گے. یعنی جیسے اس بچے کا رنگ ہے ویسے آنے والے بچے کا رنگ ہوگا. جیسے اس کی آنکھیں ہیں ویسے تیرے بچے کی آنکھیں ہوں گی. جیسے اس کے ہاتھ ہیں ویسے تیرے بچے کے ہاتھ ہوں گے. جیسے اس کے خد و خال ہے ویسے تیرے بچے کے خد و خال ہوں گے. ابو طالب کا نمک کھا کھا کے ابو طالب کے ایمان پہ شک کرنے والوں اور بے ایمانوں کی اولادوں, اللہ جانے یہ عمران اور رحمان میں یہ مشابہت کیا تھی. علی کی ماں دیکھتی عمران کو رہی, بیٹا یزدان پہ چلا گیا. اللہ اکبر. آپ جی ہیں مشکل کچھ. مالک سلامت, مالک عبادت قبول فرما, مالک عبادت قبول فرما. حسین لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں لیکن جب تک چار آنسو نہ بہیں, جب تک مظلوم کربلا کے غم میں آنکھ نم نہ ہو. بابا جی کوئی راضی ہو یا نہ ہو, شام سے آنے والی بی بی راضی نہیں ہوتی. اجرکم اللہ. مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. ہائے کر کے رونے والو, عزادارو جتنا بھی پڑھا وہ آپ کی عبادت کے لیے پڑھا ہے, آپ کے لیے پڑھا. لیکن جو اب چند جملے پڑھنے لگا ہوں وہ اس ماں اور بیٹی کے لیے پڑھنے لگا ہوں جو 1600 میل کا سفر کر کے پرسہ لینے کے لیے ہر بارگاہ میں خود جاتی ہے. اجرکم اللہ. مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. ہائے کر کے رونے والو. بابا جی ہم تو انتظار کروا کے عارف بھائی آتے ہیں نا بابا جی کہ فلاں ذاکر آئے گا تو مجلس میں جائیں گے, فلاں خطیب پڑھے گا تو مجلس میں جائیں گے. لیکن بطول کے زخمی پہلو کی قسم ہے, رونے والو ایک محمد کی بیٹی ہے, ایک علی کی بیٹی ہے. عزادارو ایک کا سر زخمی ہے, ایک کا پہلو زخمی ہے. عزادارو ساتھ میں 4 سالہ بطول ہے جس کے کانوں سے خون جاری ہے. عزادارو صبح کی نماز بھی وہاں پڑھتی ہے جہاں مجلس ہونا ہوتی ہے. عزادارو آپ مجلس سن کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں, عزا خانے کے دروازے بزرگوں بند ہو جاتے ہیں. لیکن محمد کی بیٹی اور علی کی بیٹی اسی عزا خانے میں پھرتی رہتی ہے اور بلا تشبیہ ماں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے دکھاتی ہے. اماں فلا عزادار یہاں رو رہا تھا,
اما فلا عزادار یہاں رو رہا تھا، اما وہ ہائے کر کے رونے والا یہاں رو رہا تھا، اما وہ ماتم کر کے رونے والا یہاں رو رہا تھا۔ عزادارو اچانک ماں سے ایک سوال کرتی ہے کہ بطول کا ہاتھ پہلے سے اٹھ جاتا ہے۔ سوال کیا کرتی ہے؟ اما یہ دھاڑے مار کے رو رہے تھے، یہ چیخیں مار کے رو رہے تھے، اما انہیں تو پتھر کسی نے نہیں مارے، اما ان پہ سنگ باری تو نہیں ہوئی۔ عزادارو بطول فرماتی ہے زینب یہ کوئی جرم تو نہیں کر رہے تھے، تیرے مظلوم بھائی حسین کو رو رہے تھے۔ رو کے کہتی ہے اگر میرے حسین کو رونا جرم نہیں ہے پھر آج تک میرا سر زخمی کیوں ہے؟ اجرکم اللہ، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ ہائے کر کے رونے والوں، مولا آپ کی آوازوں پہ رحم فرمائے جو حسین کی غربت میں، بی بی زینب عالیہ کی غربت کی حمایت میں بلند ہو رہی ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، بابا جی 15 رجب ہے، آج بی بی زینب عالیہ کی شہادت ہے۔ شہادت آخری ذاکر کا حق ہے۔ میں بی بی کی غربت کی ایک روایت یہاں پہ پڑھتا ہوں، رونا جائے ہر ماتمی پہ واجب ہے، عالیہ بی بی کی غربت پہ ماتم ضرور کرے۔ عزادارو ہم تو 15 رجب پہ بی بی کی شہادت مناتے ہیں۔ عزادارو شہادت اس کی منائی جاتی ہے جس کے قاتل کا نام معلوم ہو۔ او زینب کربلا سے شام تک ہر موڑ پہ ذبح ہوتی رہی ہے، کبھی حسین کے ساتھ ذبح ہوئی ہے، کبھی اکبر کے ساتھ ماری گئی ہے، کبھی قاسم کے ٹکڑوں میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا پرسہ قبول فرمائے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، بابا جی سادات تشریف فرما، بابا جان ماتمی تشریف فرمائے۔ جرت ہی نہیں بابا جی کہ بی بی کا مصائب پڑھوں، بی بی کا بازار پڑھوں، بی بی کا دربار پڑھوں، کیونکہ اس عقیدے سے بابا الطاف شاہ جی ممبر حسین پہ کھڑا ہوں کہ بی بی کا بازار پڑھے کوئی سید ذاکر پڑھے، کوئی سید عالم پڑھے۔ میں سادات کی کنیز کا بیٹا ہوں، اجازت لے کے ایک روایت عالیہ بی بی کی غربت کی سناتا ہوں۔ جرت نہیں ہے مگر اجازت چاہیے ماتمیوں کی، تو ایک روایت آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ رونا جے ہر ماتمی پہ واجب ہے، عالیہ بی بی کی غربت پہ ماتم ضرور کرے۔ کربلا سے لے کے شام تک ہر موڑ پہ یہی کہتی رہی ہے چادر دے دو میں زہرا کی بیٹی ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا پرسہ قبول فرمائے۔ ہر موڑ پہ بزرگوں کہتی رہی چادر دے دو میں زہرا کی بیٹی ہوں، اگلے موڑ پہ خود واپس کر دوں گی۔ چادر دے دو میں زہرا کی بیٹی، جرت ہی نے بی بی کا بازار پڑھوں یا دربار پڑھوں۔ عزادارو ایک روایت سناتا ہوں بی بی کے بابا جی گزر جانے کی بات کی۔ قافلہ بھاجن کربلا سے جتنے ماتمی ہو، ہاتھ آزاد ہیں تو ماتم کے لیے بنے ہیں، ماتم حسین کے لیے بنا ہے۔ عزادارو ایک روایت سناتا ہوں، کربلا سے قافلہ گزرا، 36 شہروں سے 72 بازاروں سے گزرا، رونے والوں قافلہ گزرا، مہینہ 1 گزرا، مہینے 2 گزرے، مہینے 3 گزرے، مہینے 4 گزرے، مہینے 5 گزرے، اور رونے والوں 6 مہینے گزر گئے جتنے ماتمی کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں۔ عزادارو 6 مہینے گزر جانے کے بعد بابا جی یمن کا ایک تاجر تجارت کے سلسلے میں اسی بازار شام میں آیا، اس نے آ کے دیواروں پہ خون کے داغ دیکھے۔ ایک دکاندار سے کہتا ہے کیا شام والے قربانیوں کے جانور اور چھتوں پہ جا کے ذبح کرتے ہیں جو دیواروں پہ خون کے داغ ہے؟ دکاندار ماتم کر کے کہتا ہے نہ خود رو نہ مجھے رلا، رو کے کہتے یہ قربانیوں کے جانوروں کا خون کے داغ نہیں ہے، آج سے 6 مہینے پہلے ایک غریب کی بہنوں کا گزر اور ان شام کی گلیوں سے ہوا تھا، اتنا مارا تھا ان حرام زادوں نے ان سید زادیوں کو۔ کسی دیوار پہ زینب کا خون ہے، کسی پہ سکینہ، کسی پہ اکبر کی ماں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔